بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو اور میرے بھائیوں بہنوں، میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ عورت پردہ کیسی کرے گی، پردہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، پردہ کرنے کی کیا صورت ہے۔ تو میں جو ہے اس میں 4 صورتیں بنایا ہوں پردہ کرنے کی۔ میں آج آپ کے سامنے انہی 4 صورتوں کو پیش کرنے والا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنی چھپائے کہ اس کے کپڑے تک کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھ سکے، اتنی چھپائے کہ اس کا کپڑا جو ہے کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا پردہ ہے، سب سے اونچا پردہ ہے۔ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس زمانہ میں بھی کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت سر سے لے کے پیر تک پورے بدن کو چھپائے اور صرف اپنی 2 آنکھوں کو کھلی رکھے۔ 2 آنکھوں کے علاوہ پورے بدن کو سر سے لے کے پاؤں تک چھپائے۔ یہ پردہ کی دوسری قسم ہے۔ اس زمانے میں اسی صورت کو اختیار کرنا چاہیے ہمیں۔ فتنہ کا زمانہ ہے، فحاشی اور عریانی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورت کو یہی دوسری قسم کا پردہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عورت دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں آنکھیں کھلی رکھے۔ یہ بھی ایک قسم کا پردہ ہے۔ اگر کسی عورت کو ہاتھ پاؤں کھلنے میں دشواری ہے تو ہاتھ پاؤں آنکھیں کھلا رکھ سکتی ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور پورے چہرہ کھلا رکھے۔ یہ پردے کا سب سے آخری درجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی درجہ نہیں ہے عورت کے لیے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ عورت کو کوئی مجبوری ہو، چہرہ کھولنے کا کوئی مجبوری ہو، عورت جاب کرتی ہو، کام کاج کرتی ہو، جس کی وجہ سے چہرہ کھولنا پڑے، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز ہوگا، ورنہ بغیر ضرورت کے چہرہ کھولنا نوجوان عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے بہنوں کو، اپنے ماؤں کو گھروں میں پردہ کرنے کا حکم دے اور گھر میں دین کی کتابیں پڑھے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اسلام کیا ہے، اسلام کس طریقے پر چلنے کے لیے کہتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے یہ 4 صورتیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو اس زمانہ میں جو ہے دوسری صورت پر چلنا بہتر ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک تمام بدن ڈھانکی رہے، صرف دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے، جس سے آنے جانے میں آسانی ہو، راستہ دکھ سکے۔ اس زمانے میں یہی صورت سب سے بہتر ہے، کیونکہ زمانے میں جو ہے بہت عریانی اور فحاشی، ننگاپن عام ہو گیا ہے۔ بھائی، میرا مقصد ہے آپ کو آسان طریقے سے دینی مسائل سمجھانا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔